الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 25، 26، 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ جمع بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ سے پہلے ہم نے جن بستیوں میں انبیاء بھیجے، جن علاقوں میں، جن قوموں میں، تو وہاں کے جو سردار تھے، آسودہ حال لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، جیسا کہ یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ جو نیا دین لائے ہیں ہم آپ کی بات مان لیں، ہمارے آبا و اجداد کے غلط راہ پر تھے، ہم تو اپنے باپ دادا کی راہ کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر دور میں لوگ اگر ان کے آبا و اجداد، ان کی اکثریت غلط راستے پر ہے تو وہ اس پر چلتی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ یہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کا جو غلط طریقہ اپنایا ہوا ہے اس سے ہٹ جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں، تاکہ کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو انہیں پچھتانا نہ پڑے، انہیں شرمندگی نہ ہو، تاکہ یہ جنت کے مستحق ہوں۔ لیکن یہ لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں، اپنے باپ دادا کی روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غلط رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کفر اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کا اپنا نقصان ہے، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ اور جب یہ جھٹلانے والے حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب یہ انبیاء کو، دین حق کی دعوت دینے والوں کو اذیتیں بھی دیتے ہیں، تکالیفیں بھی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ملتی ہے، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر جب مہلت کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کا جب ان سے انتقام لیا جاتا ہے، ان جھٹلانے والوں کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ اور پھر
ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام آزر تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت ساز بھی تھا، یعنی اس کا والد جو تھا بت بناتا بھی تھا، بتوں کو فروخت بھی کرتا تھا اور ان کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، یعنی ایسا سمجھے بڑا پرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس گھر میں پیدائش ہوئی وہ شرک کا اڈا تھا، جھوٹے معبودوں کا اڈا تھا کہ وہاں معبود اس کا والد بناتا بھی تھا، ان مورتیوں کو بناتا بھی تھا، ان کو بیچتا بھی تھا اور ان کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا یہ تو غلط راہ پر ہے، اپنے والد کو دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ لوگ بت پرست اللہ کے ساتھ جو چیز اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اسی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بول سکیں، بولنا تو کچھ جا، وہ اپنے اوپر سے مکی بھی نہیں ہٹا سکتے، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ان کو کوئی توڑ دے تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے معبود کیسے ہیں؟ میں ان سے بیزار ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ تو ابراہیم نے اپنی والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جو تم عمل کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، یعنی مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے وہی سیدھا راستہ دکھائے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور اللہ نے کیا انبیاء کا باپ بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم بھی ہمارے باپ ہیں، سب سے پہلا بت شکن جس نے بتوں کو توڑا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے انبیاء کا سلسلہ چلایا، بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ کے بیٹی اسحاق کی نسل ہے، اور آپ بنی اسماعیل سے ہیں، بڑے بیٹے سے۔ اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق کے بیٹے کی اولاد نے، بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہ مانی، اللہ کے ہاں وہ مغضوب ہو گئی۔ انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے بھی بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ مردود بن گئے، مغضوب بن گئے، اللہ کی رحمت ان سے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، انہوں نے حسد کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو بنو اسماعیل سے ہیں، تو بنو اسماعیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دادا تو ایک تھا، لیکن جب کیونکہ ہدایت پھر وہی بات آ جاتی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، جس سے محبت کریں، جس کو پسند کریں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت کرے گا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا، بس
میں دوسروں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرو، میں ان سے بیزار ہوں، میں واحد اللہ واحد کی عبادت کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر کے کہ اولاد کو کہا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، عبادت کے لائق صرف وہی واحد ذات ہے۔ جیسے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، سورۃ بقرہ میں ہے کہ یعنی بعض نے جعلہ میں فاعل اللہ کو قرار دیا، یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور صرف ایک اللہ کی عبادت وہ کرتے رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس پر قائم کر کے شرک نہیں کرنا، اور وہ جب تک اللہ نے چاہا شرک سے باز آتے رہے۔ یعنی اولاد ابراہیم میں یہ معاہدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کی توحید کے بعد سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں، شرک نہ کریں۔ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں، یعنی شاید یہ اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پر مبنی تھا، جس میں شرک نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے بت توڑے تھے اور آپ کو پھر آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے کافروں کے بت توڑے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ میں اور حرم میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کو جنہوں نے بت خانہ بنایا تو اپنے باپ ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بھی وہ کام کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک اور کفر کی نجاست سے محفوظ رکھے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی کمزوریاں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آئندہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ وہ کفار جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔